اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشف ثقل ہے جی، وہ کیا ہے؟ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ نظریہ کب بنا؟ ایک سائنسدان نہ بیٹھا تھا درخت کے نیچے، تو اس نے دیکھا کہ سیب گرا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، امرود ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، انار ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے۔ تو کہنے لگا زمین میں کشش ہے، ہر شے کو کھینچتی ہے، اور کشش ثقل کا نظریہ بن گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنسدان پاگل ہو گئے، سائنسدانوں کی جو اچھی بات ہوگی وہ مانی جائے گی، لیکن جو بات درست نہیں ہوگی وہ تسلیم نہیں کی جائے گی۔ آپ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ آدھا کلو کا سیب تو زمین نے کھینچ لیا، امرود بھی کھینچ لیا، انار بھی کھینچ لیا، اور غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دیا، وہ زمین سے کھینچا نہیں گیا، وہ اوپر اڑ گیا ہے۔ فرمانے لگے یہ کیسا کشش ثقل ہے؟ 1.5 چھٹانک ہوا ہوتی ہے نا غبارے میں، وہ زمین سے کھینچا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اصل کشش ثقل نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف۔ فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے تو غبارہ اسے اوپر لے گیا، انار سیب امرود زمین سے پیدا ہوئے تھے تو واپس زمین پہ آ گئے، واپس۔ آج بھی ڈاکٹروں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، ہم لوگ جاتے ہیں سن سنا کے آ جاتے ہیں، علم نہیں نہ ہوتا۔ اللہ کرے ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والے بھائی بھائی ہمیں سمجھ آئے ہمارے بزرگ ہمارا تحفظ کہاں کرتا۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر صاحب بچہ بیمار ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کسی کو کھانسی تو نہیں گھر میں، کسی کو نزلہ تو نہیں، پہلے تو نہیں کسی کو بخار، تو پورا انٹرویو دے لیتے ہیں بھائی اس کی کیا وجہ دی، اگر ہو تو پھر کہنے لگے اگر کسی کو بخار ہو تو پھر بچے کو بھی ہو جاتا ہے، کسی کو کھانسی ہو تو بچے کو بھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں نا ڈاکٹر اس طرح سے، یہ بیماری کسی اور کو تو نہیں فیملی میں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، بیماری ایک سے دوسرے کو، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا حضور میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی، اور وہ جو اونٹ کھڑا ہے اس کی وجہ سے پڑ گئی ہے۔ تو کیا میرے محبوب کا سمجھانے کا انداز ہے؟ میرے کریم رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے خارش پڑی ہے، بتا اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی؟ تیرے اونٹ کو تو وہاں سے پڑی، کیسا انداز، اس کو کہاں سے پڑی؟ بندہ چپ کر گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اسے تو قدرتی پڑ گئی ہے۔ تو حضور فرمانے لگے پھر اسے بھی قدرتی پڑی ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے جناب کھانسی ہے تو کھانسی لگ گئی، شوگر ہے تو شوگر۔ او بھائی سن، اگر تو یہ کہے گا نا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے، تو جس کی ماں فالج کی مریض ہے اس کے بچے اس کی خدمت کریں گے؟ جس کے باپ کے وجود پہ ریشہ پڑ جائے گا بچے قریب جائیں گے کہ ہمیں بیماری نہ لگ جائے؟ اتنی کمزور۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں، اور قوم چپ کر کے سن لیتے۔ ڈاکٹروں کو بتاؤ کہ ہم ڈاکٹروں پر ایمان نہیں لائے، اللہ رسول پہ لائے ہوئے، ہمارا ایمان اللہ رسول پہ ہے، ڈاکٹر پہ نہیں ہے۔ جو صحیح بات کرے گا ڈاکٹر وہ مانیں گے، غلط بات نہیں تسلیم کریں گے، یہ میرے اعلیٰ حضرت کی فکر ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں، تو مولا علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سگے چچا کی بیٹی جناب ام ہانی کو دعوت نکاح دی تھی۔ کزن میرج میں کوئی مسئلہ ہوتا تو حضور یہ کام کرتے تھے؟ کزن میرج ہو تو بچے بیمار پیدا نہیں ہوتے، کزن میرج ہو تو بچے حسن اور حسین جیسے پیدا ہوتے۔ اس طرح کے نونہال اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ان کے طریقوں پر چلنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ آپ جیسے ایک میں راول پنڈی میں تھا تو ایک بچہ کہنے لگا جی مسواک کے سائنسی فائدے بیان کرتا، مسواک کے۔ تو میں نے کہا بیٹے سائنس اگر کہہ بھی دینا مسواک نہیں کرنی چاہیے تو ہم نے پھر بھی کرنی ہے، ساری سائنس کہے نہ کرو تو ہم پھر بھی مسواک، اس لیے کہ مسواک کرنا میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے صلی اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ توحید مضبوط کیا۔ ایک اور چکر ہے بابا جی کا، بابا جی سرکار جو ایک مہینہ نہ نہائے وہ چھوٹا بابا، اور جو 6 مہینے غسل نہ کرے وہ بڑا بابا۔ بابا جی کو نماز نہیں سیدھی آتی اور بابا جی سرکار بنے ہونے، حال ہی کوئی نہیں، جو الا کے کھاتے پڑتے، اور بابا قسمت کا حال بتا رہا ہے۔ دروازے میں روٹیاں مانگنے آتے ہیں، قسمت کا حال بتاتے ہیں، اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتے پھر رہے ہیں، اور قوم بیچاری حال دکھا رہی ہے، حال بتا رہی ہے۔ اپنا یہ بیڑا غرق ہوا،
مجھے آپ کا تو نہیں پتا، ہمارے دیہاتوں میں نا یہ کبھی کبھی سونا بھی ڈبل کرتے تھے مانگنے والے. یہاں بھی ہوتا ہے یہ کام جی. وہ سونا لاؤ جی تمہارا سونا ڈبل کر دے. پتہ تب چلتا ہے جب سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے. باووں کے لگ گئے، پھوکوں پہ لگ گئی. مجھے ایک شخص کرامت سنانے لگا، کہنے لگا میرے حضرت صاحب کے پاس لوگ دور دور سے دم کرانے آتے ہیں. اور میں نے کہا دم کرانا جائز ہے، تعویذ دینا جائز ہے، لیکن میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ یمن سے حضور کے پاس دم کرانے آیا ہے، مصر سے دم کرانے آیا. دم کرانا بالکل درست ہے، ہم خود کرتے کراتے ہیں، لیکن یہ اصل دین نہیں. نبی پاک کے پاس نہ کوئی شام سے تعویذ لینے آیا نہ دم کرانے آیا. رسول پاک کے پاس تو جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین ہی سیکھنے آتا تھا. تو دین کی بات کر، دم درود کی نہ سنا. یہ تو ضمنی بات ہے، یہ تو ذیلی بات ہے. اعلیٰ حضرت دروازے پہ کھڑے تھے، ایک بابا مانگنے والا آ گیا. اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ آپ کا مکان الٹ دوں گا. یہ نفسیاتی قبضہ کر لیتے ہیں. تو ماں بھی بڑیری کہتی ہے دے دو کہیں واقعی نہ الٹ دے. اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ نہیں ہمیں سکھایا کہ ہم رسیوں سے ڈرتے پھریں. اتنا کمزور ایمان، لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگ گئے. بابا جی کہہ گئے، اور چھوڑ بابا جی کے منہ سے کون سا قرآن حدیث نکل گئے، بس کر دے. کس چکر میں قوم کو ڈال دیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے، فکر رضا سے مینار ہے نا. تو سنو پھر فکر رضا کیا ہے، سنو پھر. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے تھے. بابا جی آ گئے، کہنے لگے 10 روپے دو. 10 روپے کا معنی اس زمانے میں یہی تھا جو آج 10,000 کا معنی ہے. 10,000 مانگ لیا. کہنے لگا دو نہیں تو مکان الٹ دوں گا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو 10 کے 20 مانگ، میں دینے کو تیار ہوں، پر مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے، یہ واپس لے لے. شریعت تجھے یہ کہنے کی اجازت. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نے الٹ دینا ہے. اعلیٰ حضرت کی والدہ بوڑھی عورت اندر سے بولی، کہنے لگی احمد رضا دے دو، فقیروں سے نہیں الجھتے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں جو سچا فقیر ہو میں تو اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہوں، پیر چومنے کو تیار. ہم تو نسبتوں پہ مر مٹنے والے لوگ، لیکن بات وہ کرے جو رسول اللہ کی شریعت اجازت دیتی ہے. جس کی اجازت نہیں دیتی ہم وہ بات کرنے کی اسے اجازت نہیں دیں گے. اس نے کہا جی میں نے الٹ دینا ہے. اتنی بات ہوئی تو اعلیٰ حضرت کے جو شہزادے تھے نا چھوٹے، مفتی اعظم میر مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، وہ مکان کی دوسری چھت پر، ڈبل سٹوری مکان تھا تو اوپر والی چھت پہ کھیل رہے تھے. ان کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بال اندر گر گئے. اندر سے شور اٹھ گیا، بچہ گر گیا. بچہ وہ فقیر بھی سیدھا ہو گیا، دیکھا نہ نہیں نہ پیسے دیے. تو شہزادے گردن کے بال گرے اوپر والی منزل سے. لیکن سنیو کدھر کھو گئے میں اور آپ. میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سنو. فاضل بریلوی اندر نہیں گئے، حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے، اولاد کے ہاتھوں بندہ کمزور ہو جاتا ہے. اندر نہیں گئے، وہیں کھڑے رہ کے کہنے لگے اماں میرا ایک بیٹا ہے، میرا 1000 بھی ہو تو میں سارا نبی پاک کی شریعت پہ قربان کر دوں گا، لیکن کسی باوے کی میں غلط بات ماننے کو تیار. اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو صاحبزادے اٹھ کے دوڑے آئے. کہنے لگے ابا جی ذرا ادھر تو دیکھیں، میں دوسری منزل سے گرا ہوں پر مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی، مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی. دیکھیں میرے کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی. آپ کے 2-3 مرید کھڑے تھے، کہنے لگے حضور یہ آپ کی کرامت ہے. آپ فرمانے لگے میری کرامت نہیں، یہ میرا عقیدہ توحید ہے، یہ میرے رب پر ایمان ہے. خراش نہیں آئی. اب اس فقیر کو فرمانے لگے اعلیٰ حضرت کہ تو کہتا تھا مکان الٹ دوں گا، چل الٹ نہ پھر 10 روپے نہیں لینے، الٹ. چپ کر گیا. تو اعلیٰ حضرت لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کیا ہے؟ جس کے سینے میں رسول اللہ کا دین ہے اس کے پاس کچھ نہیں تو پھر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں. ہاں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی کے پاس کچھ نہیں. اگر جس کے سینے میں قرآن و سنت کا نور ہے اگر اس کے پاس ہی کچھ نہیں. سنو اعلیٰ حضرت نے اپنا جوتا الٹ دیا. فرمانے لگے اگر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا. تو مکان الٹنے کی بات کرتا ہے نا، پنجابی کا ایک شعر ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا پھر بھی ٹھیک ہے. وہ ایک پنجابی کے درویش کہا کرتے تھے ایک سٹھ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. پتہ ہے ہمیں سارے گروہوں کا ہے، چلو کرامت نہ دکھائیں تو بات الگ ہے، پر خبر ہمیں ہے. فرمایا چلو سیدھا کرو. اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا
پسینے آ گئے تو کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت ولی تھے تو ولی سخی ہوتا ہے، جیب سے ہاتھ نکالے، فرمایا تو 10 مانگتا تھا، اللہ 20 لے کے جا، لیکن غیر شرعی بات خدا را بس کرو۔ جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے نظریات دیے ان پر قائم رہو۔ عقیدہ رسالت، اعلیٰ حضرت کے زمانہ مبارکہ میں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتا ہے آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، ہم کہتے ہیں آئے کیوں حضور کے بعد؟ ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، ہمیں کوئی حضور نے کمی چھوڑی، ہمیں حاجت ہی نہیں، آئے کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کفر دیا۔ ایک مولانا اٹھے تو کہنے لگے جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے۔ پھر وہ کہنے لگے میری بات کا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا، سچے دل سے، بڑے ٹھنڈے دماغ سے۔ دیکھیں میں کوئی اونچا نہیں بول رہا، کوئی جوش میں نہیں ہوں۔ دیکھو ایک بندہ کہتا ہے جیسا علم نبی پاک کو مثال دیتا ہے کہ ایسا عطائی علم تو جانوروں پاگلوں سب کو حاصل ہے۔ وہ کہتا ہے میرا یہ مطلب ہے، میرا وہ۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ تجھے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بولے ہے کوئی ضرورت؟ نہیں تسی بول دے نہیں یار، ہاں تو کر دے، ہے کوئی ضرورت؟ بھئی مطلب جو بات میں بیان کرنا ہے کہ یہ مطلب تھا تو وہ مطلب تھا تو یہ بات کہنی چاہیے، کیوں کہی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا، قرآن نہیں پڑھتا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے۔ فرمایا جس کا استاد رب ہو اسے کوئی کمی رہتی ہے؟ فرمانے لگے تو یہ مثالیں دیتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی اپنے نبی کو عطا فرما دی۔ ایک مولانا اور اٹھے کہنے لگے نماز میں نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں لڑو نہ، ہم نہیں لڑ رہے بھائی، ہم تو امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ادھر دیکھو نا، آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے؟ کیوں؟ مربت کرو نا، مربت کا درس دے رہے ہو، مربت کرو۔ چلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی سادی۔ اس نے کہا جی حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں آپ درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں، دعا کون سی ہے؟ ربنا اغفر لی، آتی ہے نا آپ سب کو، پڑھیے ذرا ربنا اغفر لی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی۔ تو جب یہ دعا مانگی تو ابا جی کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ اماں جی کا؟ سنی تھوڑا سا اگر آپ سمجھے نا، میرا سنی ایک ہی بات کرتا ہے، جب اس سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے نا تو سنی کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں۔ او خدا کے بندے آج پڑھ کے جانا ساری محفل، اور آئندہ جمعہ بھی اپنے خطیب کے پاس پڑھنا ذرا دھیان سے، پھر اگلا بھی پڑھنا، پھر تو انشاءاللہ کہے گا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں۔ بھائی نماز میں آیت پڑھتے ربنا اغفر لی تو ابا جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ تو نماز ٹوٹ گئی کہ رہ گئی؟ اماں جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر تیرا باپ جو بے نمازی ہو، ان پڑھ ہو، اس کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، تو پھر سن ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو کہتا ہے نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک رسول پاک کا خیال آئے نا ہماری نماز ہوتی ہی نہیں، ہوتی نہیں جب تک۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا نبی پاک ہماری طرح بشر ہے۔ او بھائی دیکھو نا، آج خبر ملی ہے کہ ہالینڈ نے پھر سے خاکے شائع کر دی۔ ادھر دیکھو میری طرف، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا اور فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ وہ جو ناموس رسالت کی بات تب کی تھی، فرمایا نادانو آج تو تم کہہ رہے ہو کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہیں، تو جب تم بشر بناؤ گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ سیاستدان کا خاکہ بن رہا ہے تو ان کا کیوں نہ بنے معاذ اللہ۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا یہ بات نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے سمجھایا اور لوگوں کو بتایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ،
روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت موجود تھے مدینہ شریف میں، اس زمانے میں نا نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہوتے تھے، کھجوروں کے 2 درخت، شعراء سارے بیٹھے تھے، تو شاعر جو ہوتا ہے نا وہ تشبیہ دیتا ہے بعض اوقات، تو شاعر نے شعر کہا، کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، توجہ ہے میری بات پر، حضور کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہیں، شاعر نے شعر لکھا، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ شعر میرے نبی پاک کی شان کے لائق، فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو، نبی پاک کے گنبد کو لیلا کا خیمہ بنا دیا، یہ کیا بات ہے؟ تو لوگ مانتے بھی نہیں، نہ وہ بھی نہ مانے، کہنے لگے جی اعتراض کرنا آسان ہے، شعر کہنا مشکل ہے، آپ بتائیں شعر کیسے کہنا چاہیے؟ فرمایا لفظ وہ کہو جو حضور کی شان کے لائق ہے، جو شان کے لائق نہیں وہ لفظ نہ کہو۔ شعر کیا کہا؟ کہنے لگے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے غلط ہے تشبیہ، کہا جی آپ بتا دیں، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے سنو پھر، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے، گویا قدسی کھڑے ہیں عرش۔ یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز ہے۔ ناموس رسالت کے بارے میں کبھی کسی کو گنجائش، ہمارے اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کے ابھی بھی باتیں ہوں گی سویرے بڑی، مولوی جذباتی ہے جی، یہ کہتا ہے کہ گستاخان رسول سے رشتہ توڑو، اور سارے اینکر ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضور نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا، بالکل معاف کیا ہے، بالکل معاف کیا، نبی پاک نے اپنے بے ادب کو معاف کیا ہے، پر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے بے ادب کو کوئی نہیں معاف کیا، حضرت عمر نے حضور کے بے ادب کو معاف، حضرت عثمان غنی نے معاف، مولا علی نے معاف، ان لوگوں نے حضور کے بے ادب کو معاف۔ دیکھیں نا جو میری بے ادبی کرے گا اسے میں معاف کروں گا، بے ادبی میری کرے اور معافی میرے چھوٹے بھائی سے مانگ لے، اس کو حق ہے معاف کرنے کا، میں نے معاف کرنا ہے، چونکہ بے ادبی یہ موٹی بات ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اس اجتماع میں میں حکومت پاکستان کو مشورہ دیتا ہوں، بڑا ٹھنڈا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر بچنا چاہتے ہو نا تو ان سے تعلق توڑ لو اور انہیں سخت جواب دو، بچ جاؤ گے، ورنہ جو ان سے رشتہ نہیں توڑے گا وہ خود بھی نہیں بچے گا، وہ راہ میں بہ جائے گا، وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ خدا را سخت جواب دو، تمہیں اللہ نے منصب دیا ہے، موقع دیا ہے، سخت جواب دو، سٹینڈ لو۔ لوگ کہتے ہیں علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری تقریروں سے غازی علم دین شہید پیدا ہوتے ہیں، ہماری تقریروں سے عامر چیمہ شہید پیدا ہوتے ہیں، ہماری تقریروں سے غازی ممتاز حسین قادری پیدا ہوتے ہیں، یہ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے مہربانی کریں، خدا کا خوف کریں اور سخت جواب دیں، اور اپنے مسلمان ہونے کا، آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، سخت جواب دیں۔ اور اگر وہ نہیں مانتے تو گزارا کھانے پینے روٹی کے بغیر ہو جاتا ہے، پر نبی پاک کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے مہربانی کرو، ان کو کرارا جواب جانا چاہیے۔ آپ تائید کرتے ہیں میری بات کی سارے حضرات؟ ہونا چاہیے نا جی ایسا۔ اللہ آپ کو جزا دے، آگے بڑھیے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علم سکھایا لوگوں کو، ان کا کمال پتہ کیا تھا؟ ہم نہ کمزور دلائل کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو پھر ہم سے لوگ قابو نہیں آتے، ہمیں نا سٹڈی کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں، بلکہ اب تو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے مفتی بھی سارے فیس بک کے رہ گئے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں جی وہ فیس بک پہ میں نے پڑھا تھا، تو میں نے کہا فیس بک کس کتاب کا نام ہے؟ کس کتاب کا نام ہے؟ اس پہ تو جو جس کا دل کرتا ہے، اچھا بھی اس کا فائدہ بھی ہے، لیکن مہربانی کریں جب آپ نے پڑھنا ہو نا تو پھر آپ کسی مستند کتاب سے پڑھیں، پھر اس کتاب کا حوالہ کوٹ کریں تاکہ مانا جائے۔ اعلیٰ حضرت مسئلہ بتانا بھی جانتے تھے اور منوانا بھی جانتے تھے۔ ان کی کسی کتاب کا کوئی جواب، اور جب جواب نہیں ہوتا تو بندے گالیاں دیتے ہیں، اور جب سامنے والا غصے میں آ جائے تو سمجھو الجھ گیا ہے، اب دلائل کوئی نہیں تو اب غصہ کر کے بھاگنا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ہے، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ پیچھے والے ذرا کم ہاں نہ کر رہے ہیں، آ رہی ہے جی آپ حضرات کو سمجھ؟ ماشاءاللہ فورم بھی پورا ہو گیا آپ کا، تھوڑی توجہ کریں میری بات پر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فتویٰ ہے
आला हजरत का फतवा है कि जुमे की जो दूसरी अजान है ना, बाज मस्जिदों में खतीब के सामने होती है। फरमाया खतीब के सामने नहीं देनी चाहिए, बाहर दरवाजे पे देनी चाहिए। आला हजरत का फतवा है। अब मेरी बात भी जरा ठंडे दिल से सुन लें। अगर कोई खतीब के सामने देता है तो अजान उसकी भी हो जाती है। समझ आ रही है? सुबह रटा ना डाल देना अपनी मस्जिद में जाकर कि जी उन्होंने तो ऐसे कहा है तो आप ऐसे करते हैं। लोग अपनी इरादा होता है ना लड़ाई करने का, तो बहाना कोई और बना लेते हैं। तो आप कोई किसी का प्रोग्राम हो तो मेरी बात सामने रख के लड़ाई ना करे। जिस मस्जिद में खतीब के सामने भी जुमे की दूसरी अजान होती है, अजान वहां भी बोलिए हो जाता है। आला हजरत का फतवा है कि बाहर देनी चाहिए। पूरा रिसाला लिखा है आला हजरत, और आप दलील ये देते हैं, आप फरमाते हैं कि खतीब तो आया बैठा है, बाहर अजान पढ़ो ताकि बाहर किसी के कानों में जाए कि टाइम हो गया है। खतीब को सुना रहे हो, वो तो आया है। उस पर दलाइल दिया आला हजरत ने, क्योंकि फरोई मसला है, इख्तलाफ का हक रखते। जबलपुर में आला हजरत चले गए तो वहाँ कुछ मौलाना हजरात ऐसे थे जो नाराज हो गए, कहने लगे जी हम 50 सालों से ऐसे ही कर रहे हैं, इन्होंने नया फतवा दे दिया। उन्होंने आला हजरत पे मुकदमा कर दिया। ये कुछ लोग कहते हैं ना जी मुझे 40 साल हो गए, आप आज बात बता रहे हैं। तो भाई इल्म का ताल्लुक तजर्बे से नहीं होता कि 40 साल का बंदा तजर्बा कर ले तो नमाज सही हो जाती है। उसके लिए नमाज सीखनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। तजर्बे का ताल्लुक इल्म से, वो सीखना पड़ता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने फतवा दिया कि बाहर अजान पढ़ो। एक आदमी ने मुकदमा कर दिया, कचहरी चला गया कि देखें जी इन्होंने आके नया मसला छेड़ दिया और हमारे खिलाफ फतवा दे दिया। आला हज़रत फरमाने लगे किसी के खिलाफ नहीं दिया भाई, मैंने तो मसला पूछा तो बता दिया। हर बंदा कबूल करने की सलाहियत भी नहीं रखता। हक कबूल करने के लिए भी दरिया जितना दिल चाहिए, कबूल करना भी बड़ा मसला है। उसने मुकदमा कर दिया अंग्रेज की अदालत में, अगरचे जज मुसलमान था। और आला हज़रत कभी अंग्रेज की अदालत नहीं जाते थे, फरमाते थे अदालत वो होती है जहां अदल होता है, इसको कचहरी कहते हैं। और कभी नहीं गए थे अदालत। फरमाते थे जब निज़ाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम नाफिज होगा फिर जाएंगे। मुखालिफिन ने मुकदमा कर दिया। वो जो सामने आवाज देता है ना जज के, फलां बिन फलां हाजिर हो, हमारे यहाँ तो उसे अदरी भी कहते हैं, हाकर भी कहते हैं, आप पता नहीं क्या नाम देते हैं उसको, क्या कहते हैं जी उसको यहाँ, चले जो भी है, नुमाइंदा कह लें आप जज का, मैं तफसील में जाता नहीं। उसको कहा जाता है ना फलां बिन फलां को बुलाओ। समझ आ रही है आप हज़रात को? आला हज़रत का मुरीद था वो बंदा। जब पता चला ना उसके जज के पास मुकदमा है तो आला हज़रत ने बुला के उसे सारी बात समझा दी। वो मुखालिफिन जब कचहरी पहुंचे तो आला हज़रत गए कोई ना, वो कहने लगे देखा वो आया नहीं, हम जज साहब को कहेंगे वो तो अदालत को भी कुछ नहीं समझता, देखो ना नहीं आया, जरा मसाला लगाएंगे और जल्दी फैसला होगा। जज मुसलमान था, उसने केस सारा पढ़ा, समझ गया कि मसला ये है कि एक मौलाना कहते हैं अजान खतीब के सामने दो, दूसरे कहते हैं वहां दो। जब बारी आई ना उस केस की, केस पढ़ के ना तो अपने उस नुमाइंदे को कहने लगा मौलाना अहमद रजा बिन नकी अली खां को बुलाओ। उसको आला हज़रत ने समझाया हुआ था। उसने पता क्या किया, जज के कुर्सी के सामने खड़े होके तो कानों में उंगलियां दे ली, कहने लगा मौलाना अहमद रजा बिन नकी अली खां हाजिर हो। तो जज कहने लगा बाहर जाके कहने लगा जी यही बात तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, यही तो वो कहते हैं कि बाहर जाके क्या खतीब तो आया बैठा है, यही तो वो कहते हैं, यही तो मसला है। वो जज उसी वक्त कहने लगा उनको आने की कोई जरूरत नहीं, वो जो भी कहते हैं सही कहते हैं, मसला उनके हक में। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लिम जिस सिमत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए।